بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرامی، عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی قریش کے معزز گھرانے میں آمنہ بنت وہب سے کر دی تھی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 24 سال کی تھی۔ اس موقع پر عبد المطلب نے حالہ بنت وہب سے، جو آمنہ کی رشتہ دار تھیں، اپنی شادی کی تھی۔ اس حالہ بنت وہب کے بطن سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے تھے۔ شادی کے چند روز بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ واپسی میں عبداللہ بیمار ہو کر مدینے میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے اور اپنی بیماری کا حال باپ کے پاس کہلوا بھجوایا۔ مکہ میں جب عبداللہ کی بیماری کا حال عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری اور مکہ میں بحفاظت واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو کر اپنے رشتہ دار بنو نجار کے قبرستان میں مدفون ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ میں واپس آ کر یہ روح فرسا اور جا غسل خبر عبد المطلب کو سنائی۔ عبداللہ نے اپنے بعد چند اونٹ، چند بکریاں اور لونڈی ایمن ترک چھوڑا تھا۔ حضرت آمنہ حاملہ تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادری میں تھے کہ یتیم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی عمر 25 سال ہی کی تھی کہ وہ فوت ہو گئے۔ واقعہ اصحاب الفیل کے 52 یا 55 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ماں نے ایام حمل میں ہی خواب میں دیکھا تھا کہ فرشتے نے ان سے آ کر کہا کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد ہے، اس لیے ماں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ عبد المطلب نے اس پوتے کا نام محمد رکھا۔ ابو الفدا کی روایت کے مطابق لوگوں نے تعجب کے ساتھ عبد المطلب سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نیا نام کیوں اختیار کیا؟ عبد المطلب نے جواب دیا، اس لیے کہ میرا پوتا دنیا بھر کی ستائش و تعریف کا شایعہ قرار پائے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ علائش نہ نکلی جیسی کہ اور بچوں کے ساتھ وقت پیدائش نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ ہی سے مختون پیدا ہوئے تھے۔ مورخین نے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ٹھیک اسی وقت کسرائے نوشروان کے محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ استخر کا مشہور آتش کدہ دفتن بجھ گیا۔ عبد المطلب نے آپ کی پیدائش کے 7ویں دن اسی خوشی میں قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔ ابتدائے بعد ولادت 7 روز تک صوبیہ نے، جو ابو لہب بن عبد المطلب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو بھی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے مسروق بن صوبیہ اور حضرت حمزہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ 8ویں روز شرفائے عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم حوازن کے قبیلے بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کیے گئے کہ وہ بطور دایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں اور اپنے پاس رکھ کر پرورش کریں۔ شرفائے عرب اس لیے اور بھی اپنے بچوں کو ان بدی عورتوں کے سپرد کرتے تھے کہ جنگل کی کھلی اور آزاد آب و ہوا میں رہ کر بچے تندرست اور مضبوط ہو جائیں، نیز ان کی زبان زیادہ فصیح اور عمدہ ہو جائے، کیونکہ بدیوں کی زبان شہریوں کی زبان کے مقابلے میں زیادہ صاف، خالص اور فصیح ہوتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ سال میں 2 مرتبہ یعنی ہر 6 مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برس کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا اور 2 برس تک اور یعنی 4 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کے گھر قبیلہ بنی سعد میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 برس کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے اپنے پاس مکہ میں رکھ لیا۔ 2 برس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر اپنے عزیز و قارب سے ملنے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئیں۔ 1 مہینہ رہ کر وہاں سے واپسی کے وقت مقام ابوا میں پہنچ کر حالت مسافری میں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و نگرانی کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے ذمہ لیا۔ بعض روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس نہیں بلکہ 5 سال قبیلہ بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے اور اپنی والدہ کے پاس صرف 1 ہی سال یا 1 سال چند ماہ رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 5 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائی
بہنوں یعنی حلیمہ کے بچوں اور بنی سعد کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ گھر سے باہر بکریاں چرا رہے تھے کہ واقعہ شک صدر وقوع میں آیا۔ سیرت ابن ہشام کی روایت کے موافق حلیمہ بنت ابی ذؤیب اس واقعے کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے دونوں بچے ڈرتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا کہ 2 سفید پوش آدمی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے اور ان کا سینہ چاک کر ڈالا۔ میں اور میرا شوہر حارث بن عبد العزیٰ دونوں اس مقام پر گئے، دیکھا کہ خوف کے مارے آپ کا رنگ فک ہے۔ میں نے دوڑ کر آپ کو گلے لگایا اور حال دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر اس میں سے کوئی چیز نکال لی۔ حلیمہ نے دیکھا تو کسی زخم یا خون کا نشان نہ تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اس لڑکے پر کسی جن وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر تک اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس مکہ میں لا کر تمام کیفیت سنا دی اور اپنا خیال ظاہر کیا کہ اس لڑکے پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ حضرت آمنہ نے سن کر فرمایا کہ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میرا یہ بیٹا دنیا میں عظیم الشان مرتبہ پانے اور غیر معمولی انسان بننے والا ہے۔ یہ ہر آفت اور ہر صدمے سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو ایام حمل میں نے بہت سی بشارتیں خواب میں فرشتوں سے سنی اور اس کی بہت سی کرامتیں دیکھیں۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک روز جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیرا اور ایک قطرہ نکال کر کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ بعد اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اس کو جہاں رکھا ہوا تھا وہاں رکھ دیا۔ 2 برس تک عبد المطلب کی سرپرستی اور نگرانی میں پرورش پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشم پر آپ جنازہ کے ساتھ تھے۔ عبد المطلب نے مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ انتظام کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کی کفالت میں دے کر خاص طور پر وصیت کی تھی کہ اس لڑکے یعنی اپنے بھتیجے کی خبر گیری میں کوتاہی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی چچا یعنی عبد المطلب کے بیٹے موجود تھے، لیکن عبد المطلب نے جو بہت ہی ذی ہوش انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد اس لیے کیا تھا کہ ابو طالب اور عبداللہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، لہٰذا ابو طالب کو اپنے حقیقی بھائی عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ محبت ہو سکتی تھی۔ عبد المطلب کا یہ خیال بالکل درست ثابت ہوا اور ابو طالب نے باپ کی وصیت کو بڑی خوبی و جواں مردی کے ساتھ پورا کیا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔